ٹل جاتا ہے، گر کوہ مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے۔ کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبی، کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبی، گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے، جب نام علی اللہم صلی علی محمد نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، افسوس کے مسجد میں نماز
بلا کی مصیبت کی رات تھی، محشر کی صبح ہوتی کہ شہادت کی رات تھی، بیٹوں سے بود راکھی رخصت کی رات تھی، کہتے تھے دل دو نیم ہے ایسا خطر ہے، بیزاد راہ خلق سے اپنا سفر ہے، شبر میرے یتیموں کو رخصت سے پالے، شبر میرے یتیموں کو شفقت سے پالے، تم اپنے نانا جان کے گھر کو سنبھالے، شبیر پر بلا کوئی آئے تو ٹالیو، دیکھو کڑی نگاہ بھی اس پر نہ ڈالیو، اس کا لحاظ چاہیے تم کو کہ خرد ہے، ارے بیٹا میرا حسین تمہارے سپرد ہے، میرے جانشی میرے دلدار الوداع، ہے نور عین احمد مختار الوداع، سونپی تمہیں رسول کی سرکار الوداع، ہے امت رسول کے غمخوار الوداع، شبر جو میرے دوست ہیں ان سب سے ہوشیار، مظلوم کربلا میری زینب سے ہوشیار، یہ کہہ کے غم سے حال جو ہونے لگا تنگی، بستر پہ اٹھ کے بیٹھ گئے شاید دستگی، بولے حسین سے یہ امام فلاسری، بیٹا بڑا علم ہے کہ عباس ہے سری، اب آپ کے سپرد میرا لال فام ہے، بھائی نہ جانیو یہ تمہارا غلام ہے، بھائی نہ جانیو یہ تمہارا غلام ہے، بھول پڑ گیا کہ سید ابرار مر گئے، لو جانشین احمد مختار مر گئے، دین رسول پاک کے سردار مر گئے، ماتم کرو کہ حیدر کرار مر گئے، ماتم کرو کہ حیدر کرار مر گئے، روئیں جو بیبیاں تو پسر پیٹنے لگے، عباس نے ہاتھوں سے سر پیٹنے لگے، عباس نے ہاتھوں سے سر
زینب کو مرتضی شاید خیال آیا ہے بازار شام کا، یوں زینب کو مرتضی زینب کی تھے یہ بہن مدینے چلو حسین، زینب کی تھے یہ بہن مدینے چلو حسین، کوفہ ہمارے اہل کے قابل نہیں یہاں، یوں زینب کو مرتضی سجاد بین کرتے ہیں دادا ہے خوش نصیب، سجاد بین کرتے ہیں دادا ہے خوش نصیب، بیٹوں نے مل کے باپ کو غسل و کفن دیا، یوں زینب کو مرتضی پہلا یہ امتحان ہے غازی کے سب کا، پہلا یہ امتحان ہے غازی کے سبز کا، عباس چپ ہے سامنے قاتل ہے باپ کا، یوں زینب کو مرتضی زینب نے ابھی مجھے آ جائے گا سکون، زینب نہ رو ابھی مجھے آ جائے گا سکون، رومال لا کے باندھ دو سر پر بطول کا، یوں زینب کو مرتضی ایک بیوی چل رہی ہے جنازے کے ساتھ ساتھ،
ایک بیوی چل رہی ہے جنازے کے ساتھ ساتھ، لگتا ہے کب چھوڑ کے آئی ہے فاطمہ، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ۔ مولا کیوں خاک آپ نے ڈالی ہے زخم پر، مولا کیوں خاک آپ نے ڈالی ہے زخم پر، کیا یاد آ گئی ہے مصلی پہ کربلا، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ۔ دربار شام جاؤں گا زینب میں تیرے ساتھ، دربار شام جاؤں گا زینب میں تیرے ساتھ، اکبر کہہ کے ہو گئے خاموش مرتضیٰ، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ۔ شاید خیال آیا ہے بازار شام کا، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وصبوغ لين نسداها وتمام منن أولاها، جمع عن العصاي عددها ونا عن الجزاء مدها وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثناء بالندب إلى أمثالها. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي القرشي المدني الأبتهي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة، حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين، العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد المطهر الإمام المظفر الشجاع الغضنفر أبي شبير وشبار قاسم توبة وصقر الأنزع البطين الأشرف المكين الأشجع المتين العارف المبين الناصر المعين ولي الدين الأصل القديم الآية السابقين الآخر في اليقين الآمنة ياسين السيد الوصيين العلم الراشدين المولى الموحدين القبلة العارفين القائد الغر المحجلين وقاتل الناكثين وقاسطين وماركين أبو الغر الميامين وخليفة رسول رب العالمين الخير المؤمنين الإمام المتقين الأول العابدين الأزهد الزاحدين الزين الموحدين حبيب رب العالمين مظهر الدين يعصب الدين حبل الله المتين الصراط المستقيم النبأ العظيم الإمام المبين الشافعي يوم الدين الأمير المؤمنين أسد الجبار مشية القهار الحيدر القرار الصاحب الذوالفقار أخي النبي الأبرار أبو الآل أطهار قسيم جنة والنار الشجرة الأنوار الباتن على الكفار فارس بدر والحنين الصاحب السيفين الصلاة القبلتين أبو الحسن والحسين الزوجه مليكة الكونين إمام الثقلين إمام المجتبى غاية المرتضى وعروة الوثقى السلطان الأولياء السيد الأوصياء الكلمة الحسنى الآية الله العظمى الأسماء الله الحسنى إمام الخليقة الآية المحكمة باب الدار الحكمة باب الحتة الشجرة التوبة السدرة المنتهى الآية المنزلة من السماء ومن هو بمنزلة هارون من موسى إمام الحق سيد الخلق بعد رسول حق ومن عنده علم الكتاب وفصل الخطاب وإمامي وشافعي على يوم الحساب صاحب الموجزات منكس الريات محل المشكلات عالم التعويل وتنزيل ومن خادمه جبرائيل ومن هو في التوراة والإنجيل الهاشمي مكي طالبي مدني حجازي تقي نقي وفيع بديع زكي علي ولي الله الوالي السيد الرضي الإمام الوصي الحاكم بنص الجلي المخلص الصفي المدفون بالغر ليث بني غالب ومظهر العجائب ومظهر الغرائب ومفرق القتائب والشهاب الثاكب والهزبر السالب والنقطة الدائرة المتالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب الصاحب المفاخر والمناقب الإمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الثقلين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيدة الجليلة الجميلة المعصومة المظلومة الكريمة النبيلة المكروبة العلية ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة المجهولة قدرا والمخفية قبرا والمدفونة سرا والمغصوبة جهرا السيدة النساء الإنسية الهورا أم الأئمة النخباء النجباء وبنت خير الأنبياء الطاهرة المطهرة البتول الأزرى الفاطمة التقية النقية الزهراء اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية وسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعثر الباقرية والعاثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة إلهية سيدنا ومولانا يا صاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
باب زہرا کے مومنین مومنات تمام مومنین مومنات سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک دفعہ پھر رمضان کے درمیان اور وہ عظیم راتیں بھی عنقریب آ رہی ہیں جن میں ہمارے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ محمد کی شہادت ہوئی۔ یقیناً یہ دن ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے اور ہم سب قرآن سے منسلک ہیں۔ اس مہینے میں ہم سب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں روزانہ اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اس لیے میں نے اپنا موضوع قرآن اور علی علیہ السلام، سورہ زخرف سورہ نمبر 43 قرآن مجید کا آخری 12 آیتیں، آیت نمبر 78 سے 89، آخری 12 آیتیں چنی ہیں۔ ان 12 آیتوں میں یقیناً ہمارے پہلے امام کا بھی تذکرہ ہے اور 12ویں امام کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ 12 آیتیں واقعاً آج کے حالات کے مطابق ہیں، اور جب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ بس قرآن آج کا ہی تذکرہ کر رہا ہے، اور یہی قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ جس حد تک آج موضوع ہو سکا ہوگا انشاءاللہ، ورنہ پھر دوسری نشست مجلس کے سلسلے میں رہے گی، تو باقی موضوع وہاں انشاءاللہ کسی حد تک مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مومنین، خاص طور پہ میرے جوانوں بچوں، یہ دور ایسا ہے کہ اس دور میں وہ حدیث مجھے بار بار یاد آتی ہے اور شاید بار بار بیان بھی کی ہے، اور اکمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق کی کتاب میں یہ روایت منقول ہے، اور اس روایت کو نقل کیا گیا ہے ہماری امام زین العابدین الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کے وسیلے سے۔ اس حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ اس غیبت کے دور میں جو بہت طولانی ہوگا، میجورٹی اکثریت جو ہے وہ گمراہ ہو جائے گی دین سے، اور انکار کر دے گی حجت کا کہ کوئی حجت ہے بھی یا نہیں۔ دیکھیے، اس انکار میں بھی ریلیٹیوٹی ہے، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی حجت کا اقرار کر رہا ہو لیکن در حقیقت انکار کر رہا ہو، کیونکہ ہم زبان سے تو اقرار کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہم حقیقتاً اس امر کو مان رہے ہیں یا نہیں، اس صاحب الامر کو جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجا، کیا ہم اس امر کو مان رہے ہیں یا نہیں، یہ ہمارے عمل سے معلوم ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ بالکل ہی انکار کر رہے ہوں، اور کچھ لوگ جو ہیں مختلف ڈگریز میں انکار کر رہے ہوں۔ زبان سے تو اقرار ہے، لیکن اندر کس حد تک اس بات کو مانتے ہیں یہ تو انتظار کی کیفیت سے معلوم ہوتا ہے۔ ہم اپنے انتظار کی کیفیت کو دیکھ کے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس آنے والے کا ہم انتظار کس حد تک کر رہے ہیں۔ امام نے تو ایک عظیم بات فرمائی اس حدیث میں، اور کہا 2 باتیں جس کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ امام نے فرمایا کہ اس آخری دور میں صرف وہی ہدایت یافتہ رہیں گے، صحیح راستے پہ رہیں گے، جو ہماری ولایت کے ساتھ متمسک ہو جائیں گے۔ یعنی کہ ولایت کا نام امام نے لے کے بتایا کہ اس ولایت میں ہی نجات ہے، ورنہ امام بہت سے اور عمل کی گفتگو کر سکتے تھے۔ یقیناً کہہ سکتے تھے کہ اب جو نماز سے منسلک رہے گا، جو قرآن پڑھے گا، جو ہمارے احادیث کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا ولایت۔ اس کی وجہ ایک بنیادی یہ بھی ہے کہ جو ولایت سے متمسک ہو جائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو مضبوطی سے تھام لے ولایت کے دامن کو، وہ یقیناً یہ باقی سارے عمل کرے گا، اور یہ اس کی دلیل ہوگی کہ اس نے ولایت کو تھاما ہوا ہے۔ پھر امام نے ایک اور اہم بات کہی، اور وہ یہ کہی کہ، اور یہ خاص طور پہ میرے نوجوانوں کے لیے ایک بات جو ہر وقت سوچو، اور روزانہ سونے سے پہلے سوچو، صبح اٹھ کے سوچو، اور وہ یہ بات ہے، امام نے فرمایا کہ جو بھی اپنے امام کی، یعنی کہ ہمارے 12ویں حجت کی، جو بھی ہمارے 12ویں حجت کی معرفت رکھے گا، اس کے لیے برابر ہوگا کہ غیبت ہو یا ظہور ہو۔ اللہ کی قسم، یہ اللہ اکبر بہت بڑا جملہ ہے۔ اس جملے کو محسوس کرنا یہ ضروری ہے۔ اس جملے کے بارے میں جتنا تفکر کریں گے میرے نوجوان، ہمارے بچے، اتنا ہی ہم سمجھیں گے کہ یہ جملہ کتنا اہم ہے، اور مولا ہمیں کیا کیا دے گئے اس میں۔ اس میں تسلی ہے،
اس میں رستہ ہے، اس میں رہنمائی ہے، اس میں امید ہے، اس میں آپ کی نجات ہے، اس میں وہ روشنی ہے جو اس تاریک دور میں آپ کو شمع بن کے آپ کو رستہ دکھائے گی۔ امام کیا کہہ رہے ہیں ہم سے؟ امام کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اپنے بارے حجت عجل اللہ فرجہم صلی اللہ محمد کہ ہمیں معرفت حاصل ہو۔ معرفت کیا ہے؟ معرفت جو ہے ایک ایسا علم ہے، دیکھیے علم اور معرفت میں فرق ہے۔ علم تو وہ نالج ہے، اور علم جو نالج ہوتا ہے وہ آپ اپنے ذہن میں سٹور کر سکتے ہیں بغیر معرفت کے، بالکل جیسے ایک کمپیوٹر کے ہارڈ ڈسک پہ آپ انفارمیشن سٹور کر سکتے ہیں۔ اب وہ ہارڈ ڈسک اس انفارمیشن کو کیا یوز کرے گی؟ وہ تو کمپیوٹر ہے، مشین ہے۔ ہمارے دماغ بھی اسی طرح سے ایک مشین ہے، اس کے اندر ہم سٹور کر سکتے ہیں بہت سی چیزیں۔ اپنے نوجوانوں سے اپیل ہے کہ جب وہ اپنی پڑھائی کر رہے ہوں، سائنسز، میتھس اور آرٹس اور لٹریچر جو بھی پڑھ رہے ہوں، اگر وہ اس کو سمجھیں گے تو اس کو معرفت تو نہیں کہیں گے، کیونکہ معرفت ایک بہت وسیع چیز ہے، لیکن یہ پھر بھی کنسپچول لرننگ ہے۔ ایک ہوتا ہے بلائنڈ میمورائزیشن، جب ہم علم حاصل کرتے ہیں بلائنڈ میمورائزیشن کے ساتھ۔ قرآن نے تو کہا ہے کہ بعض عالم دین بنے ہوئے تھے اپنے بنی اسرائیل میں، جن کا موازنہ کیا گیا گدھوں سے جن کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ اس گدھے کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا بوجھ اٹھا رہا ہے، نہ ہی اس سے کوئی استفادہ کرتا ہے۔ اگر ہم اس علم کو بس سٹور کر لیں گے تو پھر یہ معرفت نہیں، یہ علم کے حد تک رہے گا۔ لیکن حقیقی علم جو ہے وہ نور ہے، اور وہ جب دل میں آتا ہے تو اللہ نازل کرتا ہے، اور اس کے بعد معرفت یقینی ہوتی ہے، اور معرفت جو ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے۔ پھر علم جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، معرفت جو ہے اس کے عمل سے نظر آتی ہے کہ اس نے کتنا سمجھا ہے، کتنا ادراک کیا ہے، کتنا درک کیا ہے، کتنا کنسپچولائز کیا ہے، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں کیا جگہ دی ہے۔ یہ سب کا سب ہمارا عقیدہ و معرفت ہے، بہت وسیع چیز ہے معرفت۔ امام نے کہا، اور معرفت کہاں سے ہوگی؟ معرفت رٹنے رٹانے سے نہیں۔ آپ کا قلب جو کہ آپ کے نفس و روح کا حصہ ہے، یہاں پہ درمیان میں آپ کے سینے میں، یہ وہ ریسیپشن ہے جس سے نور ہدایت آتی ہے، اور جب اس میں معرفت آ جاتی ہے تو انسان کا تصور تبدیل ہو جاتا ہے، پرسیپشن چینج ہو جاتا ہے۔ پھر انسان اپنے چاروں طرف جب دیکھتا ہے تو اس کو وہ نظر نہیں آتا جو پہلے نظر آتا تھا، اب کچھ اور ہی نظر آ رہی ہوتی ہے دنیا۔ اور یہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ اب ہمیں معرفت ہو رہی ہے، جب ہم دنیا کو مختلف نظریے سے دیکھیں اور ہم سوچیں کہ ہم اب تک کس غفلت میں تھے۔ پھر جب اگلے درجے معرفت پہ آئیں گے ہم سوچیں گے ہم پہلے کتنی غفلت پہ تھے، اور اسی طرح سے بلندی ہوتی جائے گی اپنے معرفت قلوب کی، جو قلب کی معرفت کی ارتقاء، درجات میں بلندی، اور ہم ایمان سے نکل کر یقین میں آئیں گے، یقین سے نکل کر رضا میں آئیں گے، اور رضا سے نکل کر نفس مطمئنہ میں، اور پھر ایک ایسا تصور ہوگا جسے عرفان کہتے ہیں۔ مومنین، اگر ہم یہ عرفان اپنے مولا کے لیے حاصل کر لیں اس دور میں، ہمارے لیے غنیمت ہے، ہمارے لیے وقت ہے۔ ایک گلوبل پاز دبا دیا گیا ہے جس میں مشکلات بھی ہیں، امتحان بھی ہیں اور موقع بھی ہیں، اور ایک موقع یہ ہے کہ ہم اس سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے امام کے عرفان کو حاصل کریں۔ اگر ہم نے اس مصیبت سے نکل کے اپنے امام کی معرفت میں اضافہ کیا، یعنی کہ یہ جتنا بھی ہوا ہمارے ساتھ ان پچھلے ہفتوں میں، مہینوں میں، لاک ڈاؤن میں ایٹسیٹرا، یہ سب چیزیں ہمارے لیے اللہ کا امتحان تھا، اور ہم بخوبی کامیاب ہو گئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو دور پائیں یا وہیں پہ پائیں جہاں پہ شروع میں تھے، تو پھر ہم نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، صرف نقصان و خسارے میں رہے، اور ممکن ہے کہ وہ امتحان اب عذاب میں بدل جائے۔ اور مولا نے کیا خوبصورت ایک تسلی دی ہمیں کہ ہمارے لیے برابر ہو جائے گا کہ غیبت ہو یا ظہور ہو۔ ہم لوگ جو غیبت کے لیے بے چین ہیں، ہمارے لیے برابر ہو جائے گا، یعنی کہ امام ظاہر ہو یا نہ ہو، برابر، کیونکہ ہمیں امام کو اب ان آنکھوں سے نہیں دیکھنا۔ ان آنکھوں سے جب دیکھیں گے جب ظہور ہوگا، امام کو یہاں سے دیکھنا ہے۔ امام وہ واجب الوجود موجود ہیں، اور ہماری شہ رگ سے زیادہ ہمارے قریب ہیں، ہمیں صرف اس ریسیپشن کو کھولنا ہے۔ اور میرے نوجوانوں، جب یہ کھل جائے گا اور امام کی معرفت یہاں سے ہو رہی ہوگی، امام کا مشاہدہ،
امام کا تصور، امام کا ادراک، امام کی ہدایت، امام سے گفتگو، امام سے اپنی تمام باتیں رات کو راز و نیاز کی کریں گے، امام سے اپنی تمام التجا کریں گے، جتنی بھی مصیبتیں دنیا آپ پہ ڈھا رہی ہے اپنے امام کے سامنے پیش کریں گے۔ موضوع تو میرا مولا علی ہے، لیکن ہر موضوع میں میرے امام ضرور آئیں گے، کیونکہ یہ واجب ہے ان کا تذکرہ کرنا۔ امام علی الصلاۃ والسلام، ایک صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وقت میں نے مختصر ہی رکھنا تھا، مجھے نظر آ رہا ہے کہ گھڑی جو ہے تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، میں ابھی اپنے تمہیدی مراحل میں ہوں، میں آیتوں تک پہنچا نہیں، انشاءاللہ پہنچنے کی کوشش کریں گے، ورنہ مصائب کے باب میں داخل ہو جائیں گے اور اگلی نشست میں گفتگو جاری کریں گے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں اب تک کہ دیکھیے جب ہم ڈھونڈنے نکلتے ہیں، عجیب ہے بھائیوں نوجوانوں، میرے بزرگوں کی تو دعائیں چاہیے مجھے، بھائیوں نوجوانوں بچوں، دیکھو جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں ایک طلب ہوتی ہے، کچھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہر انسان تلاش میں ہے کسی نہ کسی چیز کے، بعض ظاہری تلاش میں ہے، لیکن ہر تلاش کے پیچھے ایک حقیقی تلاش بھی ہے، ہمیں وہ راز چاہیے، ہمیں وہ جواب چاہیے جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں اس تلاش کی بات نہیں کر رہا، اچھی گاڑی اچھا گھر، ان جوابات کی بات کر رہا ہوں۔ بعض لوگ جو ہے تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، وہ جو سوال اندر اٹھ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ سننا ہی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو لوگ ان سوالات کے تلاش میں ہوتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں؟ عجیب ایک منزلوں کی ارتقا ہے۔ میں نے تو ایک عجیب راز دیکھا، میں نے یہ دیکھا کہ جب ہم نے یہ سوال پوچھے جو کہ ہر انسان پوچھتا ہے اور پوچھنے بھی چاہیے، مثلا میں کیا ہوں، میں کون ہوں، اور خاص طور پہ میں کیوں ہوں۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ میں کیوں ہوں تو یقیناً ہمیں خالق کا خیال آتا ہے کہ کسی نے اس کو وجود بخشا، اس ہستی کو، اس ناچیز کو وجود بخشا کسی ہستی نے، تو وہ کون ہے اور کیوں بخشا اور مقصد کیا تھا اور مجھے کیا کرنا ہے۔ اچھا، ان سوالوں کے جواب میں جب ہم نکلتے ہیں تو ہمیں دین اسلام میں تو یہ نظر آتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ۔ میں نے جب یہ کلمہ پڑھا، ہاں ہم ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے، اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے، توحید کے قلعے میں داخل ہو گئے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم علی کو ڈھونڈ لیں گے تو علی جو ہے ہمیں اللہ تک پہنچا دیں گے۔ عجیب ہوا کہ علی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیا نظر آیا کہ جو بھی علی کو ڈھونڈنے نکلا اسے علی کی ظاہری ذات تو مل گئی، لیکن علی کے راز نہیں ملے۔ علی کی ہسٹوریکل سگنیفیکنس کیا تھی، کہاں تھے، کب تھے، کیا کیا، یہ سب تو مل جاتا ہے، لیکن در حقیقت ہے کون علی ابن ابی طالب، یہ کوئی نہیں جان سکتا، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں بات کر رہا ہوں وہ جو چھوٹے سے ایک نور معرفت ہمارے دل میں آ سکتا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں میں صرف کہ کون ہے یہ، نہیں ملتا، نہیں مل سکتا۔ عجیب بات ہے، کیوں؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ علی کو پا لوں گا، مولا کو اپنے، تو وہ مجھے اللہ تک پہنچا دیں گے، لیکن ہوا کیا کہ معلوم ہوا کہ علی کو ڈھونڈنے نکلے تو علی حقیقت میں نہیں ملے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی ہر شیعہ جانتا ہے کہ اے میرے حبیب، لا تہدی من احببت، قرآن نے آواز دی، اللہ عز و جل نے کہا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے حبیب تو اس کی ہدایت نہیں کرتا جس کی بھی تو چاہتا ہے، بلکہ اللہ جس کی چاہتا ہے اسی کی ہدایت کرتا ہے۔ یعنی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم علی کو ڈھونڈنے نکلے تو ہمیں اللہ نہیں ملا، لیکن ہاں جب میں اللہ کی تلاش میں نکلا اور اللہ پر یقین رکھ کے اللہ کو ڈھونڈنے نکلا تو مجھے علی مل گئے۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے کہ جو بھی اللہ کو ڈھونڈنے نکلے گا حقیقت کے ساتھ، گارنٹی ہے کہ اللہ جو ہے اس کو علی تک پہنچا دے گا، کیونکہ اللہ ہی اس نور کو ڈالتا ہے۔ امام علی نے کہا اے سلمان، آخری وقت ہے امام علی کے، امام علی نے کہا اے سلمان، تو جانتا ہے کہ اس کائنات کی سب سے عظیم معرفت کون سی ہے؟ مولا آپ ہی بتائیے۔ مولا نے کہا اے سلمان، اس کائنات کی سب سے عظیم معرفت، اس کائنات کی سب سے عظیم نعمت ہے معرفت ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
جس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ نعمت ہے، یہ عطا ہوتی ہے، یہ نازل ہوتی ہے، یہ اللہ دل میں ڈالتا ہے، اور اللہ دل میں صرف تب ہی ڈالے گا. یہ رستہ ہے اور اس کی چابی اللہ کے پاس ہے. اگر اللہ مہر لگا دے گا تو علی دل میں داخل نہیں ہو سکتے، جتنی بھی کوشش کر لیں. اللہ تعالی کھول دے گا، رستہ بنا دے گا، کشادہ کر دے گا سینے کو، تو ایسا ظرف آ جائے گا کہ علی داخل ہوتے جائیں گے. دیکھیے علی کو ڈھونڈنے نکلیں گے تو یہاں تک محدود رہے گا آپ کا علم علی کی ذات کے متعلق، لیکن ہاں جب اللہ ہدایت کرے گا، اللہ اکبر. اور وہ آنے والا ہے جس کے لیے ہمارے مولا نے کہا کہ جب میرا 11واں جانشین قائم اجل اللہ فرجہم آئیں گے، ان کی عدالت کو دیکھ کے لوگ میری عدالت کو یاد کے کہیں گے کہ کاش اب علی آ جائے. علی وہ جو اتنے شدت سے عادل تھے کہ لوگ ان کی عدالت سے ڈرتے تھے. اپنے بیٹے کے بارے میں کیا فخر کر رہے ہیں علی کہ ان کی عدالت ایسی ہوگی. القائم اجل اللہ فرجہم کے بارے میں امام علی نے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جو علی نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے. ہمارے امام اس میں تمام خط اور نقطے علی ابن ابی طالب نے ڈالے ہیں. یقیناً وہ فضائل جن سے ہمیں روکا گیا ہے امام علی کے بارے میں، وہ فضائل ہمارے امام ہی آ کے ہمیں سنائیں گے. عجب ہے مومنین. بس پہلی آیت سنا دوں تاکہ کم از کم موضوع شروع ہو جائے، باقی اگلی مجلس میں. سورہ زخرف آیت نمبر 78. قد جئناکم بالحق ولكن اکثرکم للحق کارہون. قد بے شک، یقیناً، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ عز و جل کہہ رہا ہے بے شک. اللہ کو کیا ضرورت ہے تاکید کرنے کی؟ ارے اللہ تو اللہ ہے، اللہ اکبر ہے. اللہ جو کہہ دے اس کی تاکید ہے. زور دے کے اللہ شاید یہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو اب اس میں کوئی شک مت کرنا، دیکھو حجت تمام کر دیے، اب کوئی اس میں ڈاؤٹ گنجائش نہیں ہے. قد بے شک، جئناکم ہم نے بھیجا تمہاری طرف، کم سب کی طرف، بالحق حق کو. کوئی آیا تھا جو حق ہے اور ہم نے اس حق کو بھیجا. ولیکن مگر، اکثرکم تم میں سے اکثر، للحق کی حق کے بارے میں، کارہون نفرت رکھتے ہو. کیونکہ تم نے اللہ پر ایمان نہیں رکھا، اللہ نے تمہارے دل میں ایسی مہر لگا دی کہ علی کے لیے جو حق ہے تم نفرت و بغض رکھتے ہو اپنے دل میں. بس مومنین یہ 12 آیتیں جو ہیں اسی ماحول کو دکھائیں گی جو آج کا ماحول ہے. آپ یقین جانیے ہم ان 12 آیتوں کی تلاوت کریں گے، ترجمہ کریں گے، بس تفسیر میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ کو تمام نقشہ نظر آ جائے گا اس وقت جو دنیا میں ہے. عجیب وقت، عجیب ظلم ہے. کیسا بغض حق سے، علی سے ایسا بغض یقین نہیں آتا. آخری جب راتیں تھیں رمضان کی، ایک طویل روایت ہے، اس میں سے 2 جملے بیان کرنے ہیں. ایک شخص نے روایت کی ہے جو کہ رات کو امام علی کو چھپ کے دیکھ رہا تھا. وہ رستے میں جا رہے تھے، کوفے سے تھوڑا باہر گئے، یہ ان کے پیچھے آیا. امام علی ایک کنویں تک پہنچے. جب امام علی اس کنویں تک پہنچے تو امام علی نے، جو کہ ان کے ساتھ اکثر یہ نظر آیا کہ وہ کرتے تھے، اپنے منہ کو کونے دے کر رونے لگے. امام علی رو رہے ہیں اور روتے جاتے ہیں اور اللہ سے استغاثہ کر رہے ہیں. اس میں سے چند جملوں کا مفہوم بیان کر کے مصائب کے باب میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. امام علی الصلوۃ والسلام نے کہا، اس شخص نے سنا، اتنے قریب گیا تھا کہ آواز آ رہی تھی اس کو. وہ چاہ رہا تھا کہ امام علی نہ دیکھیں. امام علی کو اس وقت پہچانا بھی نہیں تھا اس روایت میں، وہ بعد میں اسے پہچانا تھا وہ کون ہے. وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں نے سنا کوئی آیا، وہ کنویں پہ گئے، انہوں نے اپنے چہرہ مبارک کو کنویں میں رکھا اور کہا، اے میرے معبود، اب علی اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، اے میرے معبود اب اپنے بندے کو اپنے پاس بلا لے. امام علی نے ایک عجیب جملہ کہا. امام علی کہتے ہیں، اے اللہ میرے معبود، اس دنیا نے، ان لوگوں نے علی کے دل میں پیپ بھر دی ہے. پیپ وہ چیز ہے جو بیماری کی علامت میں آتی ہے.
امام علی کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے گستاخیاں کر کے، بغض رکھ کے، باتیں نہ مان کے، انکار کر کے، توحید کا، رسالت کا، نبوت کا، امامت کا انکار کر کے علی کو کہاں کہاں تنگ نہیں کیا ان لوگوں نے. انہوں نے علی کے دل کو مرض میں مبتلا کر دیا، علی کے دل میں پیپ بھر دی ان لوگوں نے. میرے معبود یا تو اس قوم کو بدل دے یا مجھے یہاں سے اٹھا لے. کیا مشکل وقت تھا اول المظلوم پہ. کون اول المظلوم؟ وہ اول المظلوم 25 سال ایسے صبر کیا جیسے گلے میں ہڈی، آنکھ میں تنکا. اللہ اکبر. وہ اول المظلوم جو بعد رسول روز رسول کو یاد کر کے روتے تھے، جو بعد بی بی زہرا اپنی باقی پوری زندگی غم میں گزار دی، پوری زندگی بی بی زہرا کو یاد کر کے روزانہ. امام حسن کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو کسی دن نہ دیکھا کہ انہوں نے میری ماں زہرا کو یاد کر کے آنکھیں سے آنسو نہ بہائے ہوں. اور کیسے نہ یاد کریں، کیا ظلم کیا تھا، کیا امتحان تھا. مولا علی پر اس سے بڑا امتحان تو نہیں آیا تھا. ہاں وہ وقت تھا کہ جب لوگوں نے پوچھا اے علی ایک مرد پہ سب سے مشکل وقت کب آتا ہے، مولا علی نے رو کے کہا تھا کہ جب اس کی ناموس پر، اس کی زوجہ پر کوئی ہاتھ اٹھائے اور مرد جو ہے مسلط کے تحت، امتحان کے تحت بدلہ بھی نہ لے. امام علی نے بدلہ نہیں لیا تھا. انتقام تو وہ لیں گے جو آئیں گے ابھی. اس لیے تو بی بی نے کہا، ہمارے امام کا نام لیا تھا. ہم اپنے امام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں اور کہتے مولا جلد آ جائیے، انتقام لیجئے، انشاءاللہ آپ ہمیں اپنا ناصر پائیں گے. جب آخری رات تھی، امام علی دسترخوان پہ تھے، افطاری کر رہے تھے. بی بی ام کلثوم کی بیٹی نے لا کے 2 چیزیں رکھ دی تھی سامنے، دودھ بھی، روٹی اور نمک بھی. امام علی نے کہا، شاید بیٹی سے نہ کہا، دل میں سوچا ہو اب تو میں اپنے معبود کے سامنے جا رہا ہوں. امام علی نے کہا کہ علی کبھی 2 چیزیں نہیں کہاتے، اے بیٹی ایک چیز لے جاؤ یہاں سے. امام علی نے تھوڑی سی روٹی نمک سے اپنا روزہ کھولا. امام علی پوری رات پریشان تھے، ظاہر ہے اب وہ وقت آ رہا تھا، اب اولاد پہ امتحان کا وقت آ رہا تھا، باپ کا سایہ جانے والا تھا. امام علی تو اپنی اولاد کے لیے ماں بھی تھے، باپ بھی تھے، بعد زہرا، بعد رسول نانا بھی تھے، سب کچھ امام علی تھے. امام علی جانتے تھے کہ اب وہ وقت قریب ہے کہ ان کے اوپر بہت مصیبتیں آئیں گی، اب علی نہیں ہوں گی. امام علی کو باہر کچھ شور کی آواز آئی. امام علی باہر جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے کچھ اصحاب، حذیفہ یمانی، مالک اشتر، نقاب ڈالے ہوئے گھوڑوں پہ سوار امام علی کے گھر کے چکر لگا رہے ہیں. امام علی نے بلایا، کہا کیا ہوا؟ حذیفہ یمانی مولا کے قدموں میں آئے، نقاب ہٹایا، کہا مولا کوفے کے حالات صحیح نہیں لگتے، ہمیں لگ رہا ہے کچھ ہونے والا ہے. مولا ہمیں بہت ڈر ہے کہ آپ کے خلاف کوئی حملہ سازش نہ ہو، ہم آپ کی حفاظت کے لیے یہاں پہ ساری رات پہرا دیں گے. امام علی نے تو شہادت کی دعا مانگی تھی، جانتے تھے کہ اب وہ وقت قریب آ رہا ہے. امام علی نے کہا نہیں، تم لوگوں کو میں حکم دیتا ہوں، حکم امام ہے، فوراً اپنے گھر کو چلے جاؤ اور اپنے گھر سے اب مت نکلنا. حضرت حذیفہ گھر جاتے ہیں، گھر کا دروازہ بند کر کے اپنے سر کو دیوار پہ مارنے لگتے ہیں. زوجہ کہتی ہے کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مولا ہمیں اپنے پاس دفاع کے لیے بھی نہیں رکھ رہے، پتہ نہیں دل بہت گھبرا رہا ہے، کچھ ہونے والا ہے. ہاں سب کو معلوم ہو گیا تھا کچھ ہونے والا ہے. جب فجر کے لیے امام علی اٹھتے ہیں اور گھر سے باہر نکلتے ہیں تو گھر کے باہر جو پرندے پالے ہوئے تھے انہوں نے آ کے امام علی کے دامن کو اپنے چونچ سے پکڑ لیا. آنکھوں سے کہہ رہے تھے پرندے کہ آپ نہ جائیے مولا، آج ہمیں بھی لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے. امام علی نے پیار کیا، پرندوں کو آگے بڑھے. ہاں علی کوفے کی گلیوں میں اندھیرے میں آہستہ آہستہ مسجد کوفہ کی طرف جاتے ہیں. وہاں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی ابن ملجم جس سے کہا تھا کہ
اے ابن ملجم اگر تو بیعت کر رہا ہے میری تو سوچ لے، سوچ کے بیعت کرنا دل و دماغ سے۔ اور ملجم نے کہا تھا کہ میں آپ کی بیعت کی کیا کس طرح سے اپنی وفاداری کا یقین دلاؤں، میں اپنے سر کو تن سے جدا کر دوں گا۔ مولا علی کو پتا تھا کہ یہ بہت جلد پلٹ جائے گا۔ جب ابن ملجم کو دیکھا تو مولا علی نے خود اٹھایا اپنے قاتل کو، کہا اٹھ جاؤ، وہ وقت آ گیا ہے اب فجر کا۔ امام علی اندر گئے۔ سننے والوں نے جو اذان سنی ہے اس رات امام علی سے، کہتے ہیں کہ کوفے کے ہر گھر میں گریے کی آواز آ رہی تھی۔ نہ جانے کیا درد تھا امام علی کی آواز میں۔ ہاں، آخری اذان، ظاہری اذان اس دنیا میں امام علی دے رہے تھے جانے سے پہلے۔ جب نماز شروع ہوئی ہے اور جب وہ سجدے میں گئے ہیں تو اس ملعون نے جو آ کے وار کیا ہے، کوئی معصوم زہر سے شہید ہوا مومنین، کوئی معصوم تلوار سے۔ ہمارے اول مظلوم امام وہ ہیں جن کو زہر آلودہ تلوار سے شہید کیا، دونوں ہاتھوں سے پوری جان سے اس نے وار کیا ہمارے امام کے سر پہ۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ امام کا سر شک ہو گیا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ امام حسن آگے آئے، بابا کو گود میں لیا، بابا نے کہا حسن نماز مکمل کرو۔ امام حسن نے نماز کو مکمل کیا۔ بابا کو چاہا کہ اب گھر کی طرف لے جائیں۔ گلیوں میں شور مچ گیا کہ علی کو مار دیا گیا، علی قد قتل علی، لوگ سب، کوئی کہہ رہا ہے علی کو مار دیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے وار ہو گیا، شور مچتا گیا۔ ہاں، بات علی کی بیٹیوں تک نہیں پہنچی ہوگی۔ اللہ اکبر، تمام اصحاب آئے، مولا علی کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ آگے حضرت عباس، امام حسن، امام حسین اپنے بابا کو اٹھائے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ تمام اصحاب سر پیٹ رہے ہیں۔ ارے ہمارے مولا کیا بگاڑا تھا؟ ہمارے مولا نے کسی کا غریبوں کے، یتیموں کے رکھوالے، بھوکے پیٹوں کو بھرنے والے علی، ارے اس کے بعد ان یتیموں کے سر پر کون سا غم رہے گا؟ اللہ اکبر۔ ہاں، وہ وقت آیا مومنین، وہ وقت آیا کہ علی ابن ابی طالب کا گھر قریب آیا۔ امام علی نے وہ جملہ کہا جو اب تک خون کے آنسو رلاتا ہوگا ہمارے امام کو۔ یقین امام علی نے کہا کہ اے میرے اصحاب، اپنی آوازوں کو کم کر دو، میری بیٹیاں اندر ہیں، میں نہیں چاہتا زینب و ام کلثوم کے کانوں تک یہ آوازیں آئے اور وہ پریشان ہو جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا، یہ تو آپ کی حکومت تھی، آپ نے یہ کہہ دیا، آپ کا حکم بھی مان لیا گیا۔ ارے مولا، یہ بی بی زینب تو وہ مظلومہ ہے کہ اپنے بھائی کی غربت اپنے آنکھوں سے دیکھیں گی، یکو تنہا حسین کو۔ ابھی تو آپ نے سب کو خاموش کرا دیا، اس وقت کوئی بھی اشقیاء کو خاموش کرانے والا کوئی نہ ہوگا۔ بی بی زینب اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہوگی، حسین کا سر تن سے جدا ہو رہا ہوگا۔ ہاں، اب تو بی بی زینب آپ کو دیکھ کے آپ کو اپنے باہوں میں لے لیں گی۔ اس وقت کیا ہوگا؟ بی بی زینب کہتی رہ جائے گی، اے عمر ابن سعد، شبر کو روک، یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، منظر میں دکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔
وفا کے تیروں سے ہوگا چھلنی مشکیز و پانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا بکھرے گا کربلا میں قاسم کے سر کا صحرا بکھرے گا کربلا میں قاسم کے سر کا صحرا خوشیاں سمیٹ لے گا عالم وہ ویرانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا روتے تھے فرشتے بھی تھا ارض و سما لرزا روتے تھے فرشتے بھی تھا ارض و سما لرزا تابوت اٹھ رہا ہے عمران کے جانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا تا حشر میرے مولا مشتاق رہوں تیرا تا حشر میرے مولا مشتاق رہوں تیرا مل جائے شرف مجھ کو بس تیری غلامی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا